مجھے بہت زیادہ چپ رہنے والوں سے وحشت ہوتی تھی اور مجھے تجسس تھا کہ کسی سے بات کیوں نہیں کرتے، کسی کی طرف بھی نہیں دیکھتے۔ اور پھر ایک دن آیا جب میرا شمار خود ان میں ہونے لگا۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ بعض چیزیں ہماری قسمت میں ایسی لکھی جاتی ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور بعض چیزیں نہ مانگنے سے ملتی ہیں نہ جدوجہد سے، لیکن پھر بھی ہماری قسمت انہیں ہم تک کھینچ لاتی ہے۔ وقت اور حالات کے ساتھ ہم چلنا تو سیکھ جاتے ہیں، لیکن جہاں تک آنے میں ہم اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ تکلیف میں شکوہ کرنے سے تکلیف دگنی محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی بیماری نے آپ کو غفلت سے جگا کر باہوش کر دیا ہے۔ آنسو بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا شاید۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ کبھی سوچا ہے کون ہوتے ہیں اللہ کے پسندیدہ؟ وہ جن کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، جو دوسروں کے راستوں کے کانٹے اٹھا کر انہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اپنے اندر لوگوں کی تلخیوں کو برداشت کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں۔ ایک نشانی بتاؤں ایسے لوگوں کی، ان کے دل اللہ کی مخلوق کی محبت سے مالا مال ہوتے ہیں، ایسی معصومیت کے مالک جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کر کے اسے صرف اور صرف اپنے رب کی عنایت سمجھتے ہیں۔ زندگی کے سب لمحے زندگی میں لازم ہیں، زندگی کی صبحوں کی شامیں بھی تو ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے تو رکھنے کا بہانہ وہ خود ڈھونڈ لیتا ہے۔